في أحوال أهل الكتاب وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات. قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد النبي عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس أنزلها الله في الطائفتين وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واستلهوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة هديته 50 وسكا وكل قتيل قتلته القليلة الذليلة من العزيزة فديته 100 وسك. فقالوا ولا ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا 100 وسك. فقالت الذليلة هل كان فيهن دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض إنما أعطيناكم هذا زيما منكم لنا وفرقا منكم. فأما إذ قدم محمد صلى الله عليه وسلم فلا نعطيكم فقادت الحرب تحيج بينهما ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله بينهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیات مبارکہ ہیں نا جی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ایک جگہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور تیسری جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو یہ آیات جو ہیں کس بارے میں نازل یعنی خاص یہ اہل کتاب کے بارے میں اور ان کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے. یا یہ آیات جو ہیں نازل تو اہل کتاب کے بارے میں ہوئی ہے لیکن حکم عام ہے سب کو شامل. تو اب اگر سب کو شامل ہے تو آج کل تو پھر اللہ رحمت کرے کہیں بھی اسلام کے مطابق ما سوا اس ملک کے کسی بھی جگہ اسلام کا فیصلہ نہیں ہے, کسی بھی جگہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں ہے. تو پھر وہ کافر اگر ہو گئے تو باقی بچے گا کیا؟ تو اس کے بعد علماء نے جواب دیے. ایک جواب تو یہ ہے کہ بھی ہے یہ اہل کتاب کے بارے میں ان کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں, ان کی شریعت کے احکام الگ تھے, ہماری شریعت کے احکام الگ. جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سجدہ جائز تھا,
لیکن حضور کی شریعت میں سجدہ کسی اللہ کے سوا کسی غیر کو منع ہے. جیسے آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک بہن بھائی کا نکاح جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں حرام ہے. تو بہت سارے ایسے احکام ہیں جو پہلی شریعتوں میں تھے لیکن ہماری شریعتوں میں وہ نہیں. جیسے کہ پہلی شریعتوں میں یہ تھا کہ نماز بغیر مسجد کے ادا ہی نہیں ہوتی تھی، ہر حال میں مسجد جا کے نماز پڑھی. لیکن حضور کی امت میں اللہ نے رحمت فرما دی کہ ساری زمین فرمایا جعلت الارض مسجدا اللہ نے ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی، یہاں مرضی ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ. اسی طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ نے حضور کی امت پہ رحمت فرمائی کہ بھئی اگر پانی نہ ہو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کر کے نماز پڑھ لو. پانی نہیں، اور جب تک پانی نہ ملے تیمم کرتے رہو. مثال ہم ایک ایسے سفر پہ ہیں کہ مہینے کا سفر ہے اور مہینے تک پانی نہیں ملتا، تیمم کرتے رہو. وضو کے بدلے بھی تیمم کر لو. اگر یعنی جنابت کی کیفیت ہو گئی ہے تب بھی تیمم کر لو. غسل کے قائم مقام بھی تیمم ہو جائے گا. تو اللہ نے حضور کی امت پہ کتنی بڑی رعایت فرما دی. اسی طرح پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، یعنی جو مال جنگ میں ملے وہ حلال نہیں، بس رکھ دو آگ آئے گی کھا جائے گی. اسی طرح پہلی امتوں میں یہ تھا کہ اگر تم کوئی خیرات کرنا چاہتے ہو، کوئی قربانی کرنا چاہتے ہو تو بس اس جانور کو ذبح کر کے کسی جگہ پہ رکھ دو، اونچی جگہ پہ، اللہ کی طرف سے آگ آ کے اس کو جلا دے تو معنی یہ ہے کہ تمہاری خیرات قبول ہے، اور اگر نہ جلائے تو معنی یہ ہے کہ تمہاری خیرات مردود ہے. لیکن حضور کی امت میں آ کے اللہ نے ہمارے اوپر پردہ رکھ دیا ہے. قبول ہے تو اللہ کو پتا ہے اور قبول نہیں ہے تو اللہ کو پتا ہے. دنیا کے سامنے تو ہم رسوا نہیں ہوتے، دنیا کے سامنے تو ہماری عزت رہ جاتی ہے کہ جیسے بڑی خیرات. اب اللہ کو پتا قبول بھی ہے یا قبول نہیں ہے. تو یہ بہت ساری، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے یہ پہلی کتابوں اہل کتاب کے لیے تھا، ہمارے لیے ہے ہی نہیں. تو بات حل ہو گئی. اچھا، دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے لیے بھی ہے تو اگر قرآن کے قانون پر ایمان نہ ہو تو وہ کافر ہے. ایک آدمی کو کہتا ہے جی ایمان تو ہے ہمارا لیکن ہم بے بس ہیں، کر کچھ نہیں سکتے ہیں، تو کافر نہیں ہوگا. گنہگار تو ہوگا لیکن کافر نہیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ مثلا ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ دیکھیں نا، قانون تو حکومت بنائے گی نا، غریب لوگ کیا قانون بنائیں گے. تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے معاملے کو اپنی حد تک قرآن کے مطابق فیصلہ کریں. قرآن نے کہا ہے زنا حرام ہے، حرام. قرآن نے کہا چوری حرام ہے، حرام. قرآن نے کہا سود حرام ہے، حرام. قرآن نے کہا شراب حرام ہے، حرام. قرآن نے کہا کسی کی غیبت کرنا حرام ہے، حرام. قرآن نے کہا کہ سود کھانا حرام ہے، حرام. تو جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ان کو ہم حرام سمجھیں، اور جو اللہ نے فرض کر دیا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زندگی میں حج ایک دفعہ فرض، وہ ادا کرتے رہیں. تو گویا ہم قرآن و سنت پہ چل رہے ہیں جو ہمارے بس میں. اب ملک کے لیے قانون تو ہم نہیں بنا سکتے. اب یہی مسائل ہیں جو بڑے مشکلات میں ہیں، جیسے مثلا اب ہندوستان ہے تو وہاں پر حکومت جو ہے وہ تو کافروں کی ہے، ہندو کی ہے، لیکن مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان تعداد بھی ہندوستان میں ہے، 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. یعنی پاکستان میں بھی 20 کروڑ نہیں، بنگلہ دیش میں بھی 20 کروڑ نہیں، لیکن ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان، اتنی بڑی تعداد. بہرحال وہ حکومت، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کافر ہے، ہندو حکومت ہے، چاہے وہ بدلتے سدلتے رہتے ہیں لیکن رہتے تو ہندو ہی ہیں نا جی. تو لیکن انہوں نے بھی مسلمانوں کو بلا وجہ نہیں چھیڑا. یہ جو واقعات آپ سنتے ہیں نا، فساد ہو گیا بلا،
ابتدا ہمارے ہاں سے ہوتی ہے، پھر ان کے پاس طاقت ہے، پھر وہ فساد بڑھ جاتا ہے۔ ورنہ شرارت ہمارے لوگوں کی ہوتی ہے، وہ نہیں کرتے۔ اب جب شرارت کر لی تو ہندو کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بعد موقع چاہیے نا، بس اس کے بعد پھر انہوں نے نعوذ باللہ پھر ہمارے جتنے گھر ہوئے سب کو جلا ڈالا۔ وہ تو دشمن ہے، وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ غلطی کریں تو ہم ان کو پکڑیں۔ تو اب وہاں بڑا مشکل کہ عورت کا نکاح ہے، طلاق ہے، ترسیخ ہے، خلو ہے، اچھا وراثت ہے، عدت ہے، عدت طلاق ہے، عدت وفات ہے، اس کا کیا حل کیا ہے؟ تو اس کے لیے الحمدللہ کہ وہاں کے علماء نے باقاعدہ علماء کمیٹیاں بنا دی، بڑے بڑے علماء اس کے ممبر ہیں۔ وہ اگر کوئی جھگڑا ہو گیا میاں بیوی کے درمیان میں نکاح تک تو ان کو درخواست دیں گے، وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، ٹھیک ہے بات تو وہ حکومت بھی منع نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں تم آپس میں اگر فیصلہ کرنا چاہتے ہو ہمیں کیا تکلیف۔ بات تو یہ ہے کہ بات فساد میں نہ آئے، شرارت میں نہ آئے، تو ان لوگوں نے یہ حل کر دیا۔ اب یہی حل ہے۔ اب دیکھو نا جی، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے وہ گم ہو گیا، اب اکثر علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ عورت 3 سال تک انتظار کرے گی، اس کے بعد کیا کرے؟ تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کورٹ میں جائے، اور کورٹ تو اسلامی آگے ہے ہی نہیں، کورٹ تو آگے کافروں کی، انگریزوں کی قانون کے مطابق چلتی ہے نا۔ جیسے آپ کے ملک میں ماشاءاللہ اس طرح مسلمانوں کا ملک ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی لڑ پڑیں گے کہ فلاں نے ایسا کہہ دیا اور فلاں نے ایسا کہہ دیا، لیکن کوئی اسلام پہ عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ تو اب کیا کریں؟ تو ان کا بھی حل یہی ہے کہ 2-3 علماء کی کمیٹی بنا دیں، ان کے سامنے مسئلہ وہ اعلان کریں گے، اخبار میں دیں گے، اشتہار دیں گے، انتظار کریں گے، اس کے خاوند کا کوئی پتہ نہ لگا، اس کے نکاح کو پھنس۔ تو اس طرح حل ہو سکتا۔ تو ایک ہے اسلام کے قانون کو نہ ماننا، وہ کافر۔ ایک ہے مانتا تو ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا تو گناہگار ہے، کافر نہیں ہو۔ بس بات یہ سمجھیں، میں نے اسی لیے اتنی لمبی چوڑی بات کی ہے کہ ایک ہے قرآن کے کہو کہ چھوڑو جی قرآن کا قانون کیا ہے، یہ تو وحشیانہ سزائیں ہیں، پرانے دور میں ہاتھ کاٹے جاتے تھے، آج متمدن دور ہے، اس میں کیسے ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ اور جی پہلے دور کے اندر زانی کو سنسار کیا جاتا تھا، آج پڑھی لکھے لوگ ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، آزاد ہیں ماشاءاللہ، باہر ہلا گلا کرتے ہیں، روزانہ ڈانس کر رہے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا حد ملنی؟ تو لہذا یہ قانون ہمارے پاس چل ہی نہیں سکتا، وہ کافر ہے کہ اس نے قانون اسلام کا انکار کر۔ کہ ایک عورت ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پردہ کرنا شریعت کا حکم ہے، میں نہیں کرتی، میری کوتاہی ہے، میں گناہگار ہوں، لیکن وہ کہ چھوڑو جی کیا پردہ ہے، کیا مولویوں نے پردہ بنا رکھا ہے؟ اچھی خاصی عورت کو کارٹون بنا دیتے ہیں، اس کے سر پہ خیمہ رکھا ہوا ہے، یہ کیا پردہ ہے؟ ایک مذاق ہے۔ اللہ نے ہمیں جو حسن دیا چھپانے کے لیے تھوڑا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا ہے۔ تو اب کافر ہو جائے کہ وہ پردے کی منکر ہے۔ تو ایک ہے کہ پردہ نہ کرنا وہ گناہگار ہے، ایک ہے پردے کا انکار کرنا وہ کفر ہے۔ اب جیسے بہت سارے اللہ معاف کرے تہجد گزار میں نے دیکھے ہیں، شب بیدار ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رمضان میں حرم میں آتے ہیں، مکے مدینے میں آتے ہیں، اچھا سینکڑوں لوگوں کو حج کرواتے ہیں، عمرہ کرواتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، لیکن کاروبار سارا بینک کے ساتھ ہے، تو خالص حرام ہے۔ ایسے حج پڑھنے کا کیا فائدہ جی؟ سارا بزنس بینک کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ بینک کے بغیر بزنس ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا موٹا کام تو ہو سکتا ہے لیکن بڑے بزنس جو ہیں، بڑے کاروبار جو ہیں،
اور ملٹی نیشنل کمپنیوں سے جو ڈیل کرنی پڑتی ہے وہ تو بغیر بینکوں کے ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ لوگ جو ہے نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بس اللہ ہدایت دے، ورنہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ سود کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. میرے مثال کے طور میرے اپنے 3-4 دوست ہیں جن کا ماشاءاللہ کاروبار جو ہے میرے خیال میں کروڑوں میں نہیں اربوں میں ہے. میرا خیال ہے، کبھی نے پوچھا نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی. وہ تو دوست ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، ہم بھی ان کو کبھی کھانا کھلا دیتے ہیں. وہاں جائیں تو وہ بھی ہمارا ذرا استقبال کر لیتے ہیں، گاڑی دے دی، کوٹھی دے دی، گھر دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. ہمیں نہیں پتا، لیکن اندازہ جو ہے نا میرا وہ یہی ہے. میں نے جناب وہ آتے رہے، درس میں بیٹھتے رہے، ویسے بھی تنہائی میں باتیں ہوتی رہی. انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نے جا کے اپنے تمام ڈائریکٹرز کو بلایا. بڑے کام ہے نا، اس میں ڈائریکٹر ہوتے ہیں نا بڑے، ان کو بلایا. اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ میں نے سود سے توبہ کر لی ہے بس، اور میں کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے مولانا مکی صاحب کو گواہ کر کے توبہ کر کے آیا. انہوں نے کہا حضرت آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ انہوں نے کہا پاگل سمجھ لو، خوش سمجھ لو. انہوں نے کہا سود کے بغیر ہم کام کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا یار نہ کرو، بس بہت کر لیا. انہوں نے کہا جناب وہ چلو نہ کریں، جو پیمنٹ کرنی ہے، جو قرضے دینے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تم ایسی بات نہیں، تم یہ کرو کہ مثلا ہم 4 ڈائریکٹر ہیں، میرا چوتھا حصہ ہے، 3 آپ کے، تم جانو تمہارے 3 حصے جان. میرا حصہ جو ہے مجھے جائیداد بھی بیچنی پڑے، میں ایک بینک کا سود ادا کروں. ہم نے کہا جی یہ مولوی مکی صاحب کی تقریروں سے پاگل ہو گئے. مولوی صاحب تقریریں کرنا جانتے ہیں نا، نہ ان کا کہیں پیسہ پھنسا ہوا ہے نہ لگا ہوا ہے، ان کو کیا پتا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. وہ تو مفت کے کھانے کے شیر ہوتے ہیں، مولوی اور پیر لوگ کماتے ہیں، ان کو کھلاتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا تم جو کہو، میں نے توبہ کر لی. اور کعبۃ اللہ میں نے توبہ کی ہے. یار ایک عالم کو گواہ بنا کے سامنے کعبۃ اللہ تھا. نے کہا جی ٹھیک ہے آپ. اس نے کہا مکی صاحب یقین کریں کہ میں نے وہ جو سود ادا کیا ہے نا، میری تمام پراپرٹی بک گئی، پلاٹ بک گئے، جائیدادیں بک گئی، مارکیٹیں بک گئی. اربوں کا سود تھا نا، اربوں میں بزنس چل رہا تھا. پتہ یہ جتنے ہیں نا کماتے بینک کے لیے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے ان کے پاس صرف وہ لمٹ ہے، چیک چل رہا ہے، خوش ہے. اس نے کہا کہ ماں سوا گھر بیچنے کے، میں نے گھر نہیں بیچا. بیوی ناراض، بچے ناراض، اولاد ناراض. کہاں وہ 4 گاڑیاں، کہاں جناب مرسڈیز کھڑی ہے، کہیں ہماری رینٹ کروزر کھڑی ہے، کہیں بچوں کے پاس کریزلر کھڑی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں. اب وہ جناب سزوکی پہ آ گئے. ہم 800 cc پہ. میں نے کہا میں سزوکی پہ بیٹھ کے دفتر جاتا تھا، سزوکی پہ بیٹھ کے گھر آتا تھا. اور جو گھر میں ہمارے روز دعوتیں، پارٹیاں، 5 اسٹار ہوٹل، یہ وہ سارے ختم ہو گئے. گھر میں صرف یا کبھی سبزی پکتی تھی، کبھی دال پکتی تھی. نے کہا اس طرح میں نے مشکل کا دور مکی صاحب 1 سال دیکھا. اس کے میری چونکہ کمپنیوں سے ڈیل بڑی اچھی تھی، تو وہ مالک کام جو تھے وہ مجھے ملے. انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا بھی میں سودی کام نہیں کروں گا. انہوں نے کہا بات سنو، ہم یہ 3 مہینے کے کریڈٹ پہ مال بھیجتے ہیں، ہم آپ کو آئندہ 6 مہینے کے کریڈٹ پہ مال بھیجیں گے. آپ 6 مہینے میں بیچ دیا کرو نا، سود نہیں بنے گا. سود تو تب بنے گا جب 6 مہینے گزر جائیں اور ادائیگی نہ کرو. میں نے کہا 6 مہینے تو بڑی چیز ہے، 6 مہینے میں کر لو. انہوں نے کہا مکی صاحب اللہ نے ایسی برکت ڈالی ہے آپ حیران ہوں گے. اس نے کہا کہ اگر ہمیں پہلے دور میں سالانہ مثال کے طور پہ 20 کروڑ نفع ہوتا، اب مجھے اکیلے کو 80 کروڑ ہوتا ہے. 1 پیسہ میں نے بینک کا نہیں دینا.
روزانہ بینک والے ٹیلی فون کرتے ہیں کہ مہربانی کریں آپ ہمارے ساتھ کام ہی چھوڑ گئے. ابھی میں نے سود لینا چھوڑا. روز ہم بینک والوں کی خوشامد کرتے تھے, آج اوور ڈرافٹ لینا ہے, آج پیسے لینے ہیں, آج ہم نے فلاں ٹھیکہ لے لیا ہے, ان کے لیے ہم نے ایل سی کھولنا ہے, یہ کرنا. انہوں نے کہا اللہ نے اتنا مطمئن کر دیا ہے کہ ان کے بجائے ان 4 گاڑیوں کے بجائے 8 گاڑیاں آ گئی ہیں. اور لاز الحمدللہ برسرے کاروبار ہے, ہم سارے مطمئن خوشحال ہیں, سوچ نہیں سکتے. اب وہی لوگ میرے سوچتے ہیں کہ جی آپ اتنا پیسہ کہاں ہے, بس اللہ راضی ہو گیا. تو یہ نہیں ہے کہ کاروبار سود کے بغیر نہیں ہو سکتا. سینکڑوں آدمی پاکستان میں موجود ہیں, سینکڑوں آدمی ہندوستان میں موجود ہیں بغیر سود کے کاروبار کرتے ہیں. سینکڑوں آدمی یورپ میں موجود ہیں, امریکہ میں موجود ہے, لندن میں موجود ہے. کاروبار بھی جن کے وہ ملٹی ملینئر ہیں لیکن سودی کام نہیں کرتے. اللہ دے رہا. یہ جھوٹ ہے جی کہ اب تو جناب جو بڑے بڑے یعنی انٹرنیشنل لیول کے بینک ہیں نا, انہوں نے بھی اسلامی بینکنگ شروع کر دی ہے. آپ حیران ہوں گے, اس وقت دنیا کے 25 بڑے بینک ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنا اسلامک سیکشن قائم کر دیا ہے. مزاربت مشارکت اپنا برا بہا پہ کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ نہیں تھا اسلام میں تو اتنا بڑا فائدہ ہے. اور اسلامی نقطۂ نظر سے جن لوگوں کو ہم نے قرضہ دیا وہ قرضہ ڈوبتا بھی نہیں ہے. دیکھو نا جی قرضے کیوں ڈوبتے ہیں کہ میں نے ٹریکٹر لے لیا مثال کے طور پہ, میں ایک چھوٹا 2 ایکڑ والا آدمی, میں نے ٹریکٹر لے لیا. اب ٹریکٹر ہے 4 لاکھ روپے کا, میں نے 4 لاکھ روپے کا پونے 4 لاکھ میں کھڑے کھڑے بیچ دیا. وہ پیسے میں نے اپنے دوسرے کاموں پہ لگا دیے. ایک تو 4 لاکھ پہ سود بڑھ رہا ہے, ایک بیچا میں نے پونے 4 کا, وہ پیسہ میرے اوپر چڑھ گیا. اب اس کا دیے گا نکلے گا, زمین بیچوں گا تو پیسے ادا ہوں گے. اسلام تو اس طرح کرتا نہیں. کہتے ہیں آپ کو ٹریکٹر چاہیے, ٹریکٹر کتنا قرضہ ہے؟ وہ نے کہا جی کون سا ٹریکٹر؟ انہوں نے کہا جی ہمیں وہ فورڈ کا چاہیے یا انٹرنیشنل چاہیے یا فلانا چاہیے, فیٹ کا چاہیے. انہوں نے کہا جی ٹھیک جا کے پسند کرو. وہ ہو جائے گا, پسند کرے گا کہ جی فلاں شو روم پہ یہ ٹریکٹر موجود ہے, اس کی اتنی قیمت ہے. کہیں گے جی آپ ایسا کریں گے 2 دن کے بعد آ جائیں. وہ بینک جو ہے وہ ٹریکٹر بینک خود خرید لے گا اپنے نام. پہلا بینک تو یہ کرتا تھا نا کہ مجھے بینک قرضے کے لیے اپنا ٹریکٹر خریدنے کے لیے قرضہ دے دیا, پیسے دے دیے. اسلامی طریقہ یہ نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں پیسے نہیں, ٹریکٹر خرید لو. انہوں نے ٹریکٹر خرید لیا 4 لاکھ میں. اب میں 2 دن کے بعد پہنچ گیا, ہاں جی ٹریکٹر نے کہا بالکل ٹریکٹر موجود ہے, یہ دیکھیں ہم نے خریدا ہوا ہے, لیکن اب ہم یہ پیسے آپ سے لیں گے 3 سال میں, لیکن بیچیں گے 4,50,000 پہ. آپ کو منظور ہے تو لے لیں, نہیں ہے تو نہ لیں. وہ کہتے جی ٹھیک ہے. تو 4,50,000 پہ سودا ہو گیا. اس میں کوئی حرام نہیں کہ میری چیز ہے میں 10 کی بیچوں 15 کی بیچوں. نقد پہ تھوڑے پیسے لوں, ادھار پہ زیادہ لوں. اب چونکہ اس نے ٹریکٹر تو لے لیا ہے نا, تو ٹریکٹر کمائے گا, گھاٹا کیوں پڑے, نقصان کیوں ہو. وہ ٹریکٹر جب لے لیا اس نے اپنی زمین بھی کاش کرے گا, ٹریکٹر کرائے پر بھی چلائے گا, قسطیں ادا ہوتی چلی جائیں گی, نہ کرایہ ڈوبے گا نہ چیز کا نقصان ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, ایک ہے قانون قرآن کو نہ ماننا, یہ کفر ہے. ایک ہے مانتا تو ہے لیکن عمل نہیں کر رہا تو گناہ گار ہے, کافر نہیں, اس کو ہم کافر نہیں. پردہ میری بیٹی نہیں کرتی ہے, گناہ گار ہے. پردے کو ناجائز سمجھتی ہے, بے وقوفی سمجھتی ہے, دقیانوسی سمجھتی ہے, پرانے لوگوں کی تہذیب سمجھتی ہے, جنگلی قانون سمجھتی ہے, کافر. اس کو دوبارہ کلمہ پڑھائیں. یہ جو تم لوگ دیکھ رہے, اب دیکھو نا جی لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اور جی سیاسی جلسوں میں, مذہبی جلسے تو الگ بات ہے, سیاسی جلسوں میں تو یہ ہلے گلے ہوتے رہتے ہیں نا.
لیکن جی اس میں بھی ایک جماعت نے، ان کا بھی تو سیاسی جلسہ تھا، 3 روز کا، کارکنوں کو تربیت تھی، ان نے جلسہ کر کے دکھا دیا کہ 2 لاکھ آدمی ہیں جس میں 25,000 عورتیں ہیں، ہر عورت پردے کے ساتھ، کوئی بے فرق نہیں، کوئی روٹی پہ لڑائی نہیں ہوئی، کوئی چاولوں پہ لڑائی نہیں ہوئی، کوئی بریانی پہ لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جوتم پہ ذات نہیں ہوئی، ہر آدمی آرام سے کھانا کھا رہا ہے 3 دن۔ تو نمونہ تو موجود ہے، یہ کیا منع ہے کہ پردے کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، حیا ہو بس۔ یہ نے مجھے پرانی بات بتایا تھا، میرے خیال میں بیلٹ فولڈ کا واقعہ ہے، یورپ کا، لندن کا، کہ وہاں یہ تبلیغ والوں کا اجتماع تھا 3 روز کا یورپ میں، اور 3 روزہ اجتماع ہے، اور جناب ایک بہت بڑا ایریا تھا، کھلا میدان تھا، وہاں اجازت نہیں، وہاں اپنے خیمے لگائے، سب کو لگایا، وہاں اجتماع شروع ہوا جناب ماشاء اللہ 3 دن کے لیے۔ اور 3 دن کے اجتماع کے بعد وہاں کی میٹروپولیٹن پولیس نے حکومت کو رپورٹ کی کہ اس قسم کے جو جماعتیں ہیں نا، ان کو کہو کہ ہمارے ہر ضلع میں ایسا جلسہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ 3 دن کے لیے 80,000 بندہ اکٹھا تھا، کسی نے تھپڑ نہیں مارا، کسی نے گالی نہیں دی، کسی نے کسی کو دھکا نہیں دیا، کسی نے کسی کی عورت کو نہیں چھیڑا، کوئی عورت بغیر پردے کے سڑک پہ نہیں کھڑی تھی، اور ہر آدمی کو وقت پہ روٹی ملی، ہر آدمی کو وقت پہ چائے ملی ہے، اور اسی ریٹ پہ ملی ہے جس ریٹ پہ تیار ہوئی ہے، نو لاس نو پرافٹ، یعنی ہوٹل لگے ہوئے نفع کمانے کے لیے نہیں، اتنا پیسے چارج کریں گے جتنا ان کے لگے۔ انہوں نے کہا یہ تو اس قسم کی ٹریننگ دی جائے تو ہمارا تو ملک ٹھیک ہو جائے، ہمارے تو ملک والے جو ہیں وہ انسان پر کافر ہیں۔ انہوں نے رپورٹ لکھی کہ مہربانی کرو ہمارا ہر ضلع میں ایسا کرواؤ جلسہ۔ تو کرنے والے میرا بھائی کر سکتے، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان شہید ہوئے ہیں، بی بی نائلہ کی انگلیاں کاٹی گئی ہیں لیکن پردہ نہیں ہٹا۔ سیدنا حسین بچوں کے ساتھ شہید ہوا ہے، علی اکبر شہید ہے، علی اصغر شہید ہے، مسلم شہید ہے، فرزندان مسلم شہید ہے، سارے شہید ہیں۔ زین العابدین بیمار ہے، آپ کی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بی بی زینب ہے، بی بی سکینہ ہے، سب ہیں، کوئی عورت پردے سے باہر نہیں آئی، کوئی عورت بغیر پردے کے نہیں آئی۔ اور حضرت حسین جب جنگ کے لیے جانے لگے وصیت کی اپنے اہل بیت کو، انتم اہل بیت رسول اللہ، تم حضور کا اہل بیت ہو، میں شہید ہو جاؤں رونے کی آواز نہ آئے، تمہاری آواز کوئی نہ سنے اور تمہارے چہرے پہ کسی کی نظر نہ پڑے، بس یہی کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب خود اندازہ لگا لیں۔ اچھا بیویوں نے تقریر بھی کی ہے، خطاب بھی کیا ہے، لیکن پردے۔ جب یزید کے گھر والے رو رہے تھے اور کوفے والے ماتم کر رہے تھے تو بی بی نے کھڑے ہو کے خطاب کیا، اس نے کہا اہل کوفہ، تمہارے جیسا بے وفا اور غدار ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا ہے۔ تم نے خط لکھ کے حضرت حسین کو بلایا، پھر تمہاری تلواریں حضرت حسین کے خلاف کھڑی ہو گئی، جب وہ شہید ہو گئے مظلوم اب تم اس کو ماتم بھی کر رہے، رو بھی رہے ہو، بڑے منافق ہو۔ یہ ماتم شروع وہاں سے ہوا ہے، یزید کے گھر سے ہوا ہے۔ یہ ماتم کرنا جو ہے نا حسین کی سنت نہیں ہے، اہل بیت کی سنت نہیں ہے، یہ یزید کی سنت ہے، کیونکہ یزید نے اپنے آپ کو بچانا تھا نا، کہ میں نے نہیں کیا۔ بات سمجھو نا، دیکھو نا، آج بھی اگر کوئی آدمی اقتدار پہ بیٹھا ہو اور کوئی واقعہ ہو جائے وہ فوراً وہاں پہنچے گا، نہیں جناب ہمیں بڑا افسوس ہے، ہمیں بڑا دکھ ہے، تمہارا بچہ مارا گیا،
انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل ہم تو روتے رہے ہمارے یہاں دیکھیں نا ہم بھی صاحب اولاد تو وہ بھی تو یہی کر رہے تھے نا. ان کی بیوی ان کے بچے ان کی فیملی ان کے خوشامدی سارے ماتم کر رہے ہیں رو رہے ہیں مار رہے ہیں تھپڑ مار رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی قصور نہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ حضرت حسین کو شہید کیا جائے. اسی میں تو بیوی کو غصہ ہے. بیوی کھڑی نے کہا کہ تمہارے جیسا منافق کوئی ہے دنیا میں. نے کہا غداران قوم. اسی لیے عرب میں ایک مثال بن گئی کہ کوفی لا یوفی, کوفی کبھی وفا نہیں کرے گا. یہ ایسی سرزمین ہے کہ جب حضرت حسین کا خون اس نے پیا ہے نا آج تک خون ہی بہ رہا ہے. وہ بند نہیں ہوا کام آج تک. اللہ تو بدلہ لیتا ہے. مختار نے جب ایک دور یہ بھی تھا کہ حضرت حسین کا حامی بھی تھا, ایک دور یہ بھی تھا کہ حضرت حسین کا مخالف بھی بن گیا تھا, تو حضرت حسین کا سر مبارک کٹا ہوا جب دربار میں ابن زیاد کے پاس آیا تو مختار نے اللہ معاف کرے گستاخ نے اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی. یہ بڑے لوگوں کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے, چھوٹا بیعت ہوتا ہے. تو حضرت حسین کے یہ ناک میں یوں گھسیٹتا تھا. اب تو کٹا ہوا تھا نا, اور کہتے تھا کہ ہاں تھا حسین, یہ حسین ہے. کہتے ہیں بڑا خوبصورت تھا اور بڑا خوبصورت. یہ دیکھو یار یہ کیا خوبصورت, وہ شہید ہو گئے, خون نچل گیا, بدبخت. تو اب ان کے حسن پہ اعتراض کر رہا ہے جن کی شکل محمد مصطفیٰ سے ملتی تھی. ظالموں کیا کہہ رہے ہو. اور تاریخ عالم گواہ ہے کہ وہی ناک میں بیعت دینے والے کی گردن کٹی ہوئی کوفے کی مسجد میں رکھی گئی, اور لاکھ آدمی گواہ ہے کہ ہم سب کھڑے تھے. ابھی جنازہ نہیں ہوا تھا کہ ایک سانپ نکلا, اس کے ناک کے دائیں ہاتھ سے داخل ہوا اور دائیں سے نکلا, پھر بائیں سے داخل ہو. ہمیں 1,00,000 آدمی دیکھتا رہا کہ حسین کے ناک کی بے حرمتی کرنے والے کا اللہ نے کیسے بدلہ لیا. باقی چھوڑو یہ ماتم اور یہ چہلم اور یہ سارا قصہ خان, یہ تو ان کی سنت ہے. قتل بھی انہوں نے کیا ہے, رو بھی وہی رہے ماشاءاللہ. کیا حسین بھی وہی, قاتل بھی وہی. آج بھی دیکھو نا جی کوئی چوری ہو جائے تو پولیس کہتی ہے جی وہ ابھی تک چور تو نہیں پکڑے گئے لیکن پیرا ہمیں مل گیا ہے. اور جی وہ راستے میں انہوں نے ایک صندوق بھی توڑ کے پھینکا ہے جس میں پیسے تھے, وہ صندوق بھی ہمیں مل گیا. تو جہاں جہاں سامان ملتا جائے گا تو چور کی چوری پکی ہوتی جائے گی کہ نہیں. تو حضرت حسین والا سارا سامان تو ان کے پاس ہے, گھوڑا بھی ان کے پاس ہے, بطول بھی ان کے پاس ہے, اور خیمے بھی ان کے پاس ہیں جن خیموں میں اہل بیت رہا تھا. تو چور پھر کون ہے؟ اہل سنت تو روکنے والے تھے حضرت حسین کو. انہوں نے تو کہا تھا کہ تم حضور کے لاڈلے ہو, مہربانی کرو کوفے نہ جاؤ. اس لیے تو کوئی صحابی ساتھ نہیں آیا نا. انہوں نے تو منع کیا حضرت حسین کو, انہوں نے کہا بالکل نہ جاؤ. ہم نے کہا پھر میں قیامت میں کیا جواب دوں گا کہ وہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں بیعت کے لیے اور میں نہ جاؤں, اور وہ ہمیشہ ایک ظالم کی قیادت میں رہیں. انہوں نے کہا حضرت یہ ان کا کوئی اعتبار. اس لیے حضرت حسین نے حضرت مسلم کو بھیجا تھا کہ پتہ کرو کہ بھئی کیا یہ خط سچے ہیں یا غلط ہیں. اچھا وہ بھی بڑے, حضرت مسلم جب پہنچے تو ایک دن میں 20,000 آدمی نے بیعت کر لی. انہوں نے فوراً خط لکھا حسین کو, حضرت یہ سارے سچے ہیں تو بالکل آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں. اور شام کو سارے ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے اور مسلم ابن عقیل کو بچوں کے شہید کر دیے. تو اس باتوں کو چھوڑیں, پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں ہیں. اب تو حضرت مولویوں کے گھر میں بھی پردہ نہیں ہے, اب تو حضرت پیروں کے گھر میں بھی پردہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ. وہ بھی ظاہری پردہ ہے, باقی جو شریعت کا پردہ ہے وہ نہیں. نوکر آ رہے ہیں, نوکر جا رہے ہیں, خلیفے آ رہے ہیں, خلیفے جا رہے ہیں, یہ کون سا پردہ ہے بھائی؟
حضور کے گھر میں تو حضرت انس بھی نہیں آ سکتا جو حضور کا خادم ہے. 10 سال جس نے خدمت کی ہے، کہتا ہے 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے، لیکن جب پردے کا حکم ہوا تو میں آ رہا تو حضور میں ٹھہر جاؤ، خلاص اب اللہ کے قانون میں پردہ ہو گیا، اب میرے گھر میں تم نہیں آ سکتے. حضرت زید کو حضور نے بیٹا بنایا ہوا ہے، فرمایا ختم اب پردہ ہو. مسلمانوں خدا کے لیے قرآن پڑھو. حضرت زید کو حضور نے بیٹا بنایا تھا اور بی بی زینب کی شادی حضرت زید سے کی تھی. حضرت زید نے طلاق دے دی تو اب حضور نے اپنے خاندان کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا بی بی زینب سے شادی کر لی، تو اب بی بی زینب تو زید کی پہلے بیوی رہ چکی تھی نا، لیکن طلاق دے دی پردہ. خلاص اب تمہارا کیا تعلق ہے، اب تمہارے اجنبی ہے، حالانکہ اس کی بیوی رہ چکی ہے اور زید حضور کا بیٹا ہے، متبنہ ہے. پردہ بس. اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ایک صحابی کے دروازے پہ حضور کھڑے ہیں، فرمایا السلام علیکم. یاد رکھو سلام 3 قسم کے ہوتے ہیں، یاد رکھ لو. ایک مسئلہ تو چلو پکا کر لو، زیادہ نہ صحیح تو ایک مسئلہ روز کا سیکھ لیا کر. السلام علیکم ایک سلام استیزان. کیا مانا کہ کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے کہو السلام علیکم، یعنی یہ اجازت لے رہے ہو کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں سلام استیزان. اب جب اجازت مل گئی، اب اندر جب چلے گئے تو کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام تحیہ ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام. مومن کا تحیہ کیا ہے؟ السلام علیکم. یہ سلام تحیہ ہے. اور جب کھانا والا کھا کے فارغ ہو جاؤ گے، جدا ہو گے تو کہو گے السلام علیکم. یہ سلام تودیع ہے کہ میں اب جا رہا ہوں، اجازت. السلام تو 3 قسم کا سلام ہوتا ہے. جب بھی کسی کے گھر میں آپ جائیں تو بغیر سلام کے آپ داخل نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب حکم یہ تھا، اب حضور خود کھڑے ہیں، فرمایا السلام علیکم. کوئی جواب نہیں آیا. دوسرے دفعہ سلام فرمایا تو جواب نہیں آیا، اور تیسرے دفعہ سلام فرمایا تو جواب نہیں آیا. اب حکم شریعت کا کیا ہے کہ کسی کے دروازے پہ جا کے 3 دفعہ سلام کرو، اگر اجازت نہ ملے تو فرجعوا، واپس لوٹ آؤ. اس کا معنی یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے یا عورت اکیلی ہے، وہ کیسے اجازت دے دے آنے کی. یہ تو اب تو چلو پھر بھی کچھ ہے نا جی کہ ڈرائنگ روم الگ ہیں اور ڈائننگ روم الگ ہیں اور لاؤنج الگ ہیں اور ٹی وی لاؤنج الگ ہیں اور بیڈ روم الگ ہیں. اس زمانے میں تو 2 کمرے یا 1 کمرہ ہوتا ہے، اسی میں بیوی ہے، اسی میں بچے ہیں، اسی میں مہمان آئے گا، بیچاری ایک طرف ہو جائے گی بس. جب حضور جانے لگے کہ بھائی اجازت نہیں ملی، جانے لگے، ابھی حضور چند قدم گئے تو خامد اس کا بھاگتا ہوا آیا اور آگے حضور کو ملا اور چوری. کہا تم اندر تھے؟ انہوں نے کہا میں نے 3 دفعہ سلام کیا ہے. اس نے کہا حضور میں سن رہا تھا پر میرا دل کرتا تھا آپ مزید ہم پہ سلام بھیجتے رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں آپ کے سلام سے سلامتی نصیب ہو. میں تو اس لیے چپ بیٹھا تھا، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اجازت نہ دیں آپ کے لیے گھر کا. تو اب اللہ کا نبی بھی داخل نہیں ہوتا جب تک گھر میں اجازت نہ ملے. اسی لیے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے تھے تو ایک مکان سے گانے کی آواز آ رہی. اچھا، بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک لڑکی کی آواز تھی اور بعض میں ہے کہ نہیں ایک آدمی کی، جوان مرد کی آواز. ہو سکتا ہے 2 واقع ہوں، وہ بھی ہو وہ بھی ہو. تو حضرت نے کنڈی کھٹکھٹائی، سنتے رہے، دیکھا دروازہ بھی بند ہے تو پچھلے گھر کے دروازے سے جا کے
آپ نے کو پتھر رکھے، اوپر چڑھ کے دیوار پہ چڑھے، دیوار سے چھلانگ لگائی، جو اندر آئے وہ لڑکی یا وہ لڑکا جو بھی تھا وہ گانے گا رہا تھا اور عشقیہ اشعار پڑھ رہا تھا. تو آپ نے کہا یا عدو اللہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اتنی زور زور سے گانے گا رہے ہو، فحش گانے گا رہے ہو. اگر لڑکی تم یہ لڑکی ہو کر فحش گانے گا رہی ہو. اس نے کہا حضرت عمر بات سنو، مجھے تو سزا جو دینا سو دینا، تم نے جو قرآن کے حکم کے خلاف ورزی کی ہے تمہیں کون سزا دے گا؟ حضرت عمر حیران ہو گئے، لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ میں کیا ان کا قرآن کہتا ہے بات البیوت من ابوابہا، کسی کے گھر میں جاؤ تو دروازے سے جاؤ. یہ نہیں کہتا کہ دیواریں پھلانگ کے آؤ. تم نے دیوار کیوں پھلانگی ہے؟ قرآن کی مخالفت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ جب جاؤ تو اذا سلموا علی اذن لو، سلام کہو. تم نے کوئی سلام نہیں کیا تو تم نے قرآن کی مخالفت کی. اور تیسری بات یہ ہے کہ میری شادی کو ابھی 15 دن ہوئے ہیں اور تم نے میرے شوہر کو 6 مہینے ہو گئے جنگ میں بھیجا ہوا ہے، تو میری جدائی کا یا میں جب گناہ کروں تو اس کا مجرم کون ہوگا؟ مجھے برداشت نہیں ہو رہا. میری جوانی ہے اور تازہ شادی ہے، 15 دن گزرے اور جناب شوہر ہمارے کو آپ نے فوج پہ جنگ پہ بھیج دیا. حضرت عمر نے کہا اچھا ایسا کرو بیٹی، ہم آپس میں صلح کرتے ہیں، میں تمہیں سزا نہیں دیتا، تم مجھے معاف کر دو. ہم دونوں اللہ سے معافی مانگیں. میں نے غلطی کی، مجھے گھر میں نہیں آنا چاہیے تھا جب تک کہ میں زندہ ہوں. یہ ہے ایمان، یہ ہے امیر المومنین. آج کا تو جناب سپاہی ٹھڈا مار کے دروازہ توڑ رہا. اچھا پکڑنا ہوگا ایک کو تو پکڑ لیں گے سارے گھر کو، اس کی ماں بہن کو بھی پکڑو. بدبختو، اس کی ماں بہن نے کیا گناہ کیا ہے؟ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کسی کی عورت، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن اگر ایک رات بھی تھانے پہ گزار لینا، اس کو پھر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. اس کے بعد بچتا ہی کیا ہے باقی؟ عزت بھی ختم، حرمت بھی ختم، حیا بھی ختم، ہر چیز. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا پھر حضرت عمر نے بی بی حفصہ کے مشورے سے قانون بنا دیا تھا کہ بھائی 3 مہینے سے زیادہ کوئی فوجی باہر نہ رہے. اگر بھیجا گیا 3 مہینے میں اس کو واپس بلاؤ، اس کے کیا مقام اور آدمی بھیجو. اور یہ بھی قانون بنا دیا کہ جس کی نئی نئی شادی ہو اس کو بھی نہ بھیجو. اور یہ بھی قانون بنا دیا کوشش یہ کرو کہ ان لوگوں کو جنگ پہ بھیجو جن کی شادی ہے ہی نہیں، تاکہ یہ مسائل پیدا نہ ہو. تو اب جناب سمجھیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مدینے میں 2 قبیلے تھے اور ایک زور والا تھا، ایک کمزور تھا. عزیزتن و ذلیلتن، ایک طاقت والا ایک کمزور. اب طاقت والے کیا کرتے کہ اگر ان کا آدمی کمزوروں نے مار دیا ہے اس کے بدلے میں 2 بندے مارتے، اور اگر دیت ہوتی تو ان سے ڈبل دیت وصول کرتے، اور اگر وہ ان کا آدمی مارے تو آدھی دیت دیتے. تو اس لیے یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا حتیٰ کہ حضور پاک کا دور آ گیا. تو اب وہ جو کمزور قبیلہ تھا بنو قریظہ والا، انہوں نے کہا بھی ہم نے بہت ظلم برداشت کر لیا ہے، اب ہم سے ظلم برداشت نہیں ہو سکتا ہے. اب اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں، اب ان کے پاس جا کے فیصلہ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ آیات مبارکہ جو ہیں اہل کتاب کے ان واقعات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور اسی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ذکر فرما رہے ہیں. اینک کہاں چلی گئی بھائی؟ اینک کہاں رکھی میں نے؟ ادھر آ گئی، وہ گر گئی نیچے. اس حدیث کو تو باہر ختم کریں نا جی. تو اب جناب وہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا إِذْ قَدِمَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نُؤْتِيكُمْ فَقَالَتِ الْحَرْبُ تَحِيجُ بَيْنَهُمَا.
انہوں نے کہا اب حضور آ گئے، اب ہم تو وہ دیت نہیں دیتے کہ تم دو تو 50 دو، ہم تو 100 وسق دیں، ایک وسق 5 من 12 سیر کا ہوتا ہے۔ اور اب ان کے درمیان میں جنگ چھڑنے والی تھی، حتیٰ کہ راضی ہو گئے کہ بھئی حضور پاک فیصلہ کریں۔ ثم رکض عزیز فقال والله ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم موتیکم منہم زیف ما یوتیہم منکم ولقد صدقوا ما اتونا هذا الا زیما منا وقهرنهم فقدموا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم یغفر لكم رأيه ان آتاکم ما تريدون حکمتموه فإن لم یؤتکم حذرتم۔ انہوں نے کہا بھی حضور تو ایسا نہیں کریں گے، وہ تو حق کریں گے۔ اچھا پہلے بندہ بھیج دو، پتہ کر لو حضور کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اندازہ ہو جائے گا۔ اگر ہمارے مطابق ہو تو پھر ہم قبول کر لیں گے، نہ ہوا تو پھر ہم قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ قدموا الى رسول الله الناس من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله فلما جاءوا رسول الله فاخبر الله ورسوله بأمرهم كله وما أرادوا فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الإرسال من الكفر قوله الفاسقون ففيهم الله أنزل وإياهم عنا الله عز وجل وأبو داود من حديث ابن أبي بالنهبه۔ اب انہوں نے کچھ منافقوں کو بھیجا کہ پتہ کرو حضور کیا فیصلہ کریں گے۔ تو انہوں نے جب پتہ کیا میں تو وہی فیصلہ کروں گا جو اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کا حکم ہے، میں تو انصاف کا فیصلہ کروں گا، میں کیوں رعایت کروں کسی کی۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیات ان حالات میں نازل ہوئی ہیں، واللہ اعلم۔ حضرت حلیمہ کی قبر مبارک کہاں ہے اللہ کو پتہ ہے، مجھے تو نہیں پتہ۔ یعنی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ کعبہ مل گیا، محمد مدنی کا روضہ مل گیا، لیکن ابھی بھی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں کہ فلاں کی قبر کہاں ہے اور فلاں کی قبر کہاں ہے۔ کیا کرو گے جناب، سجدہ کرنے جاؤ گے؟ یہ ابھی بھی حلیمہ کی قبر سے تمہیں وہ برکت ملے گی جو محمد مصطفیٰ کے روضے سے بھی نہیں ملتی، مکے سے بھی نہیں ملتی، کعبے سے بھی نہیں ملتی۔ پھر قبر ڈھونڈ کیوں رہے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ نا۔ اللہ عالم کہاں ہے بی بی حلیمہ کی قبر؟ بنو سعد میں ہوگی، اس قبیلے میں چلے جاؤ، جا کے پتہ کرو۔ طائف سے 100-150 میل آگے وہ جگہ ہے، ابھی بھی وہ نشانات موجود ہیں، وہ جگہ موجود ہے، وہ پہاڑ موجود ہے، وہ درخت موجود ہیں، وہ پتھر موجود ہیں، یہاں حضور بکریاں چراتے تھے۔ میں نے مدینہ شریف میں رمضان کے بعد عمرہ کیا، حج بھی کیا ہے، تو دم ہو گیا، بالکل آپ کا تمتع ہو گیا، آپ کو ایک بکری دینی چاہیے تھی حج کی۔ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تمتع تو نہیں ہوا، لیکن اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے اس سے دم جرمانے کی پڑ گئی۔ بکری اس کو دینی ہوگی لیکن وہ دم جبر ہے، جرمانہ ہے۔ باقی اماں کہتے ہیں کہ نہیں، تمتع ہو گیا کہ عمرہ بھی ہوا، حج بھی ہوا، درمیان میں اس نے احرام بھی کھول دیا۔ میرا بھائی ابی طالب کے بارے میں صرف یہ 2 حدیثیں نہیں ہیں، آپ کو غلط فہمی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اللہ کے قرآن کی جو آیت ہے نا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس آیت کو قرآن کی تفسیر کھول لیں اور وہاں ساری آپ کو روایات جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ اور میرے بھائی اگر آپ اس طرح کریں گے نا کہ بھئی کسی طرح، اصل وجہ کیا ہے نا، یہ شیعہ بیچارے جو ہے نا بڑے پریشان ہیں نا کہ ابو بکر کا والد تو مسلمان ہو گیا، حضرت علی کا والد مسلمان نہ ہوا، وہ اس لیے پریشان، وہ اب کھینچ تان کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ابی طالب کا اسلام ثابت کریں۔ چلو ابی طالب کا اسلام تو کھینچ تان کے ثابت کرو گے، بی بی خدیجہ کا کیا کرو گے؟ وہ تو حضور کی نبوت سے بھی پہلے نبوت کے بعد بہت ہی مان لے آئیں، نہیں حضور کے والدین کا کیا کرو گے؟ عبداللہ کا اور بی بی آمنہ کا، وہ تو نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں کیا کہو گے؟ آذر کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ تو نص قرآن کے مطابق، نص کے مطابق کافر ہیں، اور حضرت ابراہیم نے ان کا گھر چھوڑ دیا
اور کہا سلام علیکم استغفرک ربی. ابا جان السلام علیکم. بس میں اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا آپ کے لیے. اور اللہ سے معافی حضرت ابراہیم مانگتے رہے. لیکن جب آزر کی موت کفر پہ ہو گئی اللہ نے فرمایا ابراہیم بس ختم, اب دعا نہیں مانگ سکتے ہو اپنے باپ کے لیے. جب تک باپ زندہ تھا دعا مانگ سکتے, ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے. جب کفر پہ مر گیا ہے اب دعا نہیں ہو. ما كان لابراہیم لابیہ الا موعدۃ ما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعدۃ وعدها اياه فلما تبين انه عدو لله تبرأ منه. ایک مدت تک دعا مانگتے رہے, جب یقین ہو گیا کہ کفر پہ مر گئے تو آپ نے دعا مانگنا چھوڑ دیا. اس کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ قیامت والے دن سیدنا ابراہیم دیکھیں گے کہ ان کے والد کو فرشتے جو ہیں زنجیریں ڈال کے, پاؤں میں ان کے بیڑیاں ڈال کے, گلے میں اغلال ڈال کے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم رو پڑے. اللہ کا نبی ہے, خلیل اللہ ہے, ابو الانبیاء ہے, معمار کعبۃ اللہ ہے, جد امجد محمد مصطفیٰ ہے. لیکن روئیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ تیرا تو وعدہ تھا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, قیامت والے دن میں انبیاء کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کروں گا. وَأَيُّ خِزْيٍ مِّنَ الْأَبِّ الْأَبْعَدِ, میرا اللہ اس سے بڑی میری کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا. اللہ حکم دیں گے ابراہیم آنکھیں بند کر دو. آنکھیں بند کریں گے, فرمایا کھولو, دیکھیں گے تو ایک جانور کی شکل بن. اللہ فرمائیں گے ابراہیم میرے فیصلے نہیں بدلا کرتے, مشرک جہنم میں رہے گا لیکن تیرے باپ کی شکل ہم نے بدل دی ہے, کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ کون. اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ کس کس کا ایمان ثابت کرو گے؟ حضور روتے ہوئے اٹھ کے گئے ابی طالب سے کہ میرا محسن چچا جس نے ساری زندگی میرا ساتھ دیا ہے کاش وہ بھی اسلام لے کے نہ آیا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا محمد مصطفیٰ نہیں سمجھا من الامر من شیء, آپ کے ہاتھ میں ہے کسی کو ہدایت دینا. میری مرضی ہدایت دوں, میری مرضی ہدایت نہ دوں. یہ باتیں اس طرح نہیں ثابت ہوتی. اور جی اس روایت میں یوں ہے, اس روایت میں جب ایک بات میں تواتر آ جائے اس کے بعد روایت اگر بھی کمزور بھی ہو کبھی ہو جاتی ہے. عورت محکمے میں جا کے اپنی خاوند کی شکایت کریں کہ میرے لیے خاوند ٹھیک نہیں ہے, بالکل جائز ہے, کیوں نہ کرے, بالکل کر سکتی ہے, عورت کو بھی حق ہے. حضور کے سامنے نہیں آئی تھی اپنا بی بی بریرہ, تو حضرت مغیث سے اس کی شادی تھی, شوہر بیچارہ بد شکل تھا, وہ بیچاری بڑی خوبصورت تھی. تو حضور کی خدمت میں آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا, مہربانی کریں میرا نکاح فسخ کر دیں. تو حضور نے فرمایا کہ بریرہ میں نے دیکھا ہے کہ تیرا شوہر تیری محبت میں تیرے لیے روتا ہے, تیرے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے گلیوں میں, اس پہ رحم کرو. اللہ اکبر, کتنی سچی بیویاں تھیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہو کہ بھئی اس خاوند کے ساتھ زندگی گزارو تو خدا کی قسم میں زندگی گزاروں گی چاہے مر جاؤں. یہ آپ کا حکم ہے؟ آپ نے کہا نہیں حکم نہیں, مشورہ ہے. انہوں نے کہا حضور مشورہ میں نہیں مانتا. انہوں نے کہا حضور میں اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی, جب میرے قریب آتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتی, جتنا بدصورت آدمی میرے پاس آ رہا ہے تو میں اس کے حقوق کیسے ادا کروں گی. حضور نے فرمایا اچھا دیکھو مغیث نے تمہیں جہیز میں اور نکاح میں اور مہر میں جو کچھ دیا تھا وہ تم اس کو واپس کر دو گے. اس نے کہا حضور اور بھی مجھ سے لے لیں, وہ بھی واپس کرتی ہوں, اس کے علاوہ بھی جو چاہے میں دے گا. میری جان چھڑوائیں اس سے. طلاق ہو گئی, نکاح فسخ ہو گئی. عورت کیوں نہیں شکایت کر سکتی؟ اور بالکل جیسے مرد کو حق ہے عورت کو بھی حق ہے. دیکھو نا اب ایک عورت ہو اس کے گلے میں خامن ڈال دیا جائے. اب تو دیکھا سعودی گورنمنٹ کا قانون ہے کہ یہاں نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ دونوں کا بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوگا.
یعنی خامن کا بھی عورت کا بھی. ہو جائیں گے میڈیکل کا رپورٹ دیں گے کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ یہ نابالغ تو نہیں ہے, اس کے ہارمون ہیں ہی نہیں, جراثیم ہی نہیں ہے, شادی کا کیا فائدہ. اور دوسرا یہ کیا ایڈز کا بیمار تو نہیں, ٹی بی کا بیمار تو نہیں, ہائپاٹائٹس تو اس کو نہیں, یرقان تو نہیں, کینسر تو نہیں اس کو. یہ سارے ٹیسٹ عورت کے بھی ہوں گے مرد کے بھی ہوں گے. اگر ٹھیک ہے اجازت دیں گے, نہیں نکاح نہیں ہو سکتا. ہم تو اندھے دھند میں نکاح کر دیتے ہیں نا جی. اچھا آگے وہ نامرد ہے تو عورت کیا کرے مجھے بتاؤ. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے شریف لڑکے, اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, وہ بیچارے زنا تو نہیں کرتے نا, اپنے ہاتھ سے وہ اپنی شہوت مٹاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے یہ نکلتا ہے کہ نامرد ہو جاتے ہیں. جب شادی کا وقت ہے بیوی کے قابل ہی نہیں. اب وہ بیوی کیا کرے جناب. تو اتنے مسائل ہیں, اس لیے لازمی ہے اس کو بھی شکایت. اسی لیے حکم ہے اختاروا لنطفکم. حضور نے فرمایا اگر تم اپنی لڑکی کا یا لڑکے کا رشتہ کرنا چاہتے ہو تلاش کرو, اچھے لوگ تلاش کرو, تحقیق کرو. اچھا ابھی تم اس کو ٹیسٹ کے لیے مجبور نہیں کر سکتے, یہ تو دیکھ سکتے ہو نا کہ اس کے جو بھائی ہیں اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے. یہ تو دیکھ سکتے ہو نا کہ اس لڑکی کی جو بہنیں ہیں ان کی اولاد ہے یا نہیں ہے. تو پتہ لگ جاتا ہے نا کہ بھی ان کے جراثیم ٹھیک ہیں. یہ تو دیکھ سکتے ہیں ان کی بہنوں کا اپنے خامن کے ساتھ گزارا کیسے ہے, فرما بردار ہے یا انہوں نے باقاعدہ لگام ڈال کے نچا رہی ہیں اس کو. سو تم کیوں جہنم میں جانا چاہتے ہو. یہ تو اندازہ کر سکتے ہو نا کہ ان کے گھر میں جب جاؤ تو ماشاءاللہ بات کر رہے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں. حضرت لاہوری کی رحمت اللہ علیہ کی بیوی کو حضرت نے بھیجا کہ ہمارے لڑکے کی طالب کی شادی ہے. طلبا کو اولاد سمجھتے تھے استاد. ان کے وہ جو لڑکی والے ان کے گھر چلے جاؤ, وہ بڑے آدمی تھے, بہت اچھے لوگ تھے, بہت شریف آدمی تھے. اس کے گھر میں بی بی صاحبہ گئی, واپس انہوں نے کہا حضرت اپنے طالب کو منع کر دو, وہاں شادی نہ کریں. نے کہا بات کیا ہے. انہوں نے کہا حضرت وہ پیسے والے ہیں, دولت والے ہیں, نماز کا وقت آیا, میں نے کہا کہ مجھے ایک تو لوٹا چاہیے, دوسرا مصلی نماز کے لیے. تو ان کے گھر میں نہ مصلی بھی نہیں تھا. لوٹنے جی نل پہ کھڑے ہو کے وضو کرنے, ہم نے تو کبھی وضو کیا ہی نہیں. تو جس گھر میں نماز نہ ہو وہاں رشتہ کروا رہے ہو. جو آدمی خدا کا غدار ہے وہ تیرا وفادار ہوگا. جو لڑکی نماز نہیں پڑھتی, اللہ اور محمد مصطفیٰ کی غدار ہے, وہ شوہر کی وفادار ہوگی. فکر نہ کرو انشاءاللہ وہ بھی آدھے محلے کو خوش رکھے گی. جب تم ایسے ڈھونڈو گے نا جی, ڈانس کی ماہر ہو, اس کے پاس بلیک بیلٹ ہو اور سوشل ایٹیکیٹ جانتی ہو, فکر نہ کرو انشاءاللہ آدھا محلہ خوش رہے گا. بیوی کے بھائی میں میرے اور بیوی کے بھائی میں جھگڑا ہوا. میں نے بیوی کے بھائی کو بولا کہ آپ کو میری طرف سے, آپ کی بہن میری طرف سے آزاد ہے, طلاق ہو گئی اور کیا بہانے بناؤ. ہو گئی طلاق, پکا کام ہو گیا, آزاد ہو گئی جناب. دیکھو نا کتنے بدبخت لوگ ہیں. جھگڑا بیوی کے بھائی سے ہے, طلاق بیوی کو دینا. اس سے جھگڑا, اس کو دو رکھو, گھر سے نکال دو. بیوی نے کیا گناہ کیا کہ طلاق دے دو. اب تو پکا کام ہو گیا نا, جھگڑا پکا ہو گیا نا. بیوی بھی گئی, اس کا بھائی بھی گیا. حضور پاک کے روضہ مبارک پہ سب سے پہلے غسل کریں, اچھے کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, مسجد مبارک میں داخل ہو کے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں, درود شریف پڑھتے ہوئے حضور پاک کے مواجہ مبارک میں جائیں اور بالکل ادب سے صلاۃ و سلام پڑھیں. نہ آواز اونچی ہو نہ نیچے ہو, ایسے تصور کریں گویا زندگی میں حضور کے سامنے کھڑا ہوں. اور جو سلام روضہ مبارک میں پڑھے جاتے ہیں وہ حضور سنتے ہیں, اور جو دور سے پڑھے جائیں تو پہنچائے جاتے ہیں. الحمدللہ. کچھ آدمیوں نے
ایک شادی شدہ مرد اور عورت کو حالت غیر میں دیکھا، ان میں سے کوئی بھی دخول کا مشاہدہ نہیں کر سکا، لیکن بعد ازاں میڈیکل رپورٹ میں ثابت ہے کہ دخول ہوا ہے، حد نہیں لگے گی، کیونکہ گواہوں نے تو نہیں دیکھا نا، یہ تو شرط ہے کہ گواہ دخول ہوتا ہوا دیکھیں۔ حضور نے مثال دی کل نیل فی المکحلۃ، جیسے سرم دانی میں سرم کیوں داخل ہوتا ہے، حضور نے تو مثال دی ہے باقاعدہ، وہ نہیں دیکھا، میڈیکل رپورٹ میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے، کچھ نہ ہوا ہو تو لکھ دیتے ہیں ہو گیا ہے، اور کچھ ہوا ہو تو لکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ لڑکی کماری ہے، فکر نہ کرو۔ میڈیکل رپورٹ کا کیا ہے؟ نہیں دیکھا حد نہیں لگے گی، تعزیر ہوگی، سزا دی جائے گی۔ نماز کے بعد 2 سلام بھی جائز ہیں، بالکل جائز ہیں۔ اگر امام نے 1 سلام کیا، مقتدی 2 سلام کر لے، کوئی بات نہیں، یہ تو اعلیٰ اولا کی باتیں، کوئی جھگڑے کی باتیں نہیں ہیں۔ اگر صفا مروہ کے 7 کے بجائے 14 چکر لگائے، 7 سے تو انشاءاللہ کام ہو گیا، باقی تمہارے اوپر سزا ہو گئی کہ مسئلہ پہلے پوچھتے تو بھاگنا تو نہ پڑتا تھا۔ میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی، تمہارا بھائی تو اس کے لیے موت ہے۔ دیور حضور نے پوچھا حضور سے کہ الحمب والموت، آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے عورت کے لیے، کیوں؟ اس پہ شک بھی کوئی نہیں کرے گا نا، تو موت کا زنا ہوگا، ہوگا۔ Hayır.